السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، تحریک انصاف پاکستان کے چیئرمین جناب عمران خان کے بارے میں ایک شکوک و شبہات کی کیفیت چلی آ رہی ہے۔ جناب عمران خان پچھلی 2 دہائیوں سے مختلف قسم کے شک کو ابھی تک زائل نہیں کر سکے اور ان کی طرف سے ان شکوک و شبہات کے الزامات کا کوئی جواب نہیں آیا۔ 2 دہائی قبل عالمی سطح پر میڈیکل کے میدان کی مشہور و معروف شخصیت اور ملک پاکستان کے ایک نامور نام ہمدرد ادارہ کے بانی جناب حکیم سعید شہید رحمہ اللہ اپنے ہمدرد رسالہ میں عمران خان کا نام لکھ کر اسے یہودیت کے ایجنٹ ثابت کرنے پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد علوم قرآنی اور تفسیر قرآن کے اندر ایک معروف و مشہور شخصیت جناب ڈاکٹر محمد اسرار مرحوم بھی عمران خان کے متعلق اسی قسم کے شبہات کے خدشات کو پیش کرتے ہیں اور بڑے حساس طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی تشویش سے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت تو یہ نئے طور پہ کرکٹ کے میدانوں کو چھوڑ کے سیاست میں آئے تھے۔ اسی طرح جب ملک پاکستان پر جناب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو عمران خان پرویز مشرف کے شروع میں حامی بن گئے۔ پرویز مشرف صاحب خود ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ عمران خان نے مجھ سے 100 قومی اسمبلی کی سیٹوں کا مطالبہ کیا اور میں نے کہا اپنی حیثیت دیکھ، تو میاں والی سے اپنی قومی اسمبلی کی 1 سیٹ مر کے پاس کرتا ہے اور ہم تمہیں 100 سیٹیں دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب عمران خان نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے مایوس کن جواب لیا تو اس کے بعد متحدہ مجلس عمل جو اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف برسر پیکار تھی اور ان کے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اس وقت متحدہ مجلس عمل کو جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے لیڈ کر رہے تھے اور پرویز مشرف کے نمائندہ جو وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ تھے، اس کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا الیکشن لڑا تو عمران خان نے مذہبی حلقوں اور سیاسی حلقوں میں اپنا نام بنانے کے لیے پرویز مشرف سے کٹ آف کر کے مولانا فضل الرحمان کے کیمپ میں آ گئے اور مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں سپورٹ کی اور اعلان کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دے رہا ہوں۔ ایک مختصر دورانیے تک یہ بندہ مولانا کے ساتھ رہا۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان جیسے ذہین اور زیرک آدمی نے اس کا مطالعہ بڑے قریب سے کرنا شروع کیا تو حضرت مولانا بڑے خدشات بھانپ رہے تھے۔ اللہ کا کرنا کچھ ہی عرصے بعد راہیں جدا ہو گئیں اور جناب عمران خان علیحدہ اور متحدہ مجلس عمل نے علیحدہ الیکشن لڑا۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ 2013 کا الیکشن آیا۔ 2013 کے الیکشن میں جناب عمران خان نے کھل کر وہ خدشات کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا جو 1-2 دہائی قبل ماہرین اس کے بارے میں بتاتے ہوئے آ رہے تھے کہ قادیانیت سے یارانے، یہودیت سے ریشہ دوانیاں اس کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک زبردست اسٹیپ لیا اور کھلے طور پہ ببانگ دہل اس موقف کا اعلان کیا کہ یہودیت کی سپورٹ، یہودیت کے ساتھ چلنے کے معاملات میں یہ دلائل ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ مولانا نے جب یہ دلائل پیش کیے پھر قادیانیت کے حوالے سے قادیانیوں کے موجودہ سربراہ، قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ
مرزا مسرور اور یہاں کی پی ٹی آئی کی لڑکیوں کی آپس میں گفتگو اور مرزا مسرور کے انکشافات آئے کہ پی ٹی آئی والے ہم سے رابطے میں، ان کے چیئرمین عمران خان ہم سے وعدے وعید کر چکے، اس کے ثبوت بھی دیکھ لیجئے۔ رہی بات آپ کی جماعت پی ٹی آئی کی، تو یہ کھلی بات ہے جو قائد محترم مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمائی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ، اس پہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں، انہوں نے سواب میں کہا کہ مجھے یہودیوں کے ایجنٹ کیوں بڑا کہتے ہیں؟ کہیں جی، میں اب پھر کہتا ہوں جی کہ جب میں نے بات کہی تھی تو سچی ثابت ہوئی یا نہیں کہ لندن کے میئر کے لیے ایک مسلمان اور ایک پاکستانی امیدوار کے مقابلے میں کیا وہ اس سالے کے کمپین میں نہیں گیا کہ جس کے پیچھے پیرافلیکس لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہے CFI کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، جی، اور جو اسرائیل کے لیے وہاں کام کر رہا ہے جی، تو آپ خود اس کی تائید کرتے ہیں۔ میری تائید تو آپ نے کیا نا، میرے اوپر جو تم الزامات لگا رہے ہو، تم لاؤ نہ، کوئی ہمت کرو، تمہاری حکومت ہمت کرے، نئی نسل آتی ہے گھسی پٹے الزامات کو دوبارہ زندہ کرتے ہوتا ہے کہ نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آپ کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے؟ ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ میں ریاست مدینہ کی تعبیر میثاق مدینہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مدینہ تو یہودیوں سے اتحاد تھا نا، اور جب رسول اللہ نے اتحاد کیا تو ہم بھی اتحاد کریں، جب اس نے تسلیم کیا تو ہم بھی تسلیم کریں، جب ایک کعبہ جو ہے مسلمانوں کا مکہ کی طرف ہو گیا، دوسرا ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا تو وہ ان کے حوالے کر دیتے۔ یہ فلسفے جو جاہلانہ انداز کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کے اراکین پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قوم نہیں سن رہی؟ ان کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا ہے جی؟ آسیہ والے کیس میں اس کو لے جاتے ہیں نظرثانی میں جی، اتنی سی بات کہی انہوں نے کہ ہم نظرثانی کے لیے لے جاتے ہیں۔ جماعت وہاں سے ٹویٹ نہیں کیا ان کو کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا، جو ہو چکا یہی فیصلہ تھا۔ گولڈ سمتھ کے بیٹے کی انتخابی مہم کے لیے برطانیہ گئے یا نہیں گئے؟ ایک پاکستانی نژاد اور مسلمان کے مقابلے میں ایک ایسا یہودی کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی رشتہ برقرار رکھا اور اس کی انتخابی مہم میں گئے یا نہیں گئے؟ مولانا نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہودیوں سے ووٹ مانگے ہیں، بلکہ یہودیوں کے لیے ووٹ مانگے اور بطور ایجنٹ ہی آپ نے کام کیا۔ یہ قائد ملت اسلامیہ کا 10 سال سے موقف ہے اور آن دا ایئر موقف ہے، اور اس پر وہ دلائل دیتے ہیں جو بات میں نے دہرائی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب زیک گولڈ یہودی کی کمپین میں لنڈن گئے ہیں اور یہ آن دا ایئر موجود ہے۔ انہوں نے اس یہودی کے لیے ووٹ مانگے ہیں مسلمان صادق خان میئر آف لنڈن کے مقابلے میں۔ کیوں؟ آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب نے وہاں گفتگو کی ہے، CFI لکھا ہوا ہے، کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل۔ یہ یہودی جماعت کی دعوت پر وہ گفتگو کرے، ان کی ڈائس پہ لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ملک پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ہمارے پاسپورٹ پر موجود ہے، آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہم اپنی فلائٹ کو وہاں نہیں بھیج سکتے، ہماری فلائٹس نہیں جا سکتی۔ تو یہودیت کے ساتھ تو ہمارا یہ معاملہ ہے۔ ناجائز بچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کہا ہے، تو یہ ان کے لیے ووٹ لندن میں مانگنے کیوں جاتے ہیں؟ کس بنیاد پہ جاتے ہیں اس کے لیے؟ دوسری بات مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمائی ہے، آج قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفا میں، اسرائیل نے اس کو اجازت دے دی ہے، بڑا مرکز قائم کرا دیا ان کا جی۔ آج لندن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں سے عمران خان کا نام لے کر پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کی جماعت پی ٹی آئی کے ذمہ دار اور سرکردہ لوگ اس وقت کے موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کے پاس گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، اور اس نے انکشاف کیا ہے اور اعتراف کیا ہے نادیہ رمضان چودھری آپ کی ترجمان کے سامنے، پی ٹی آئی کے ترجمان کے سامنے۔ السلام علیکم، میرا نام نادیہ رمضان چودھری ہے اینڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان سیکریٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لیے، آبویسلی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں، انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم، یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریق کے ساتھ۔
تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے. بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ تحریک انصاف کی ہیں. چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے باری مقرر کی ہے، ایک دفعہ وہ آئے گا ایک دفعہ وہ آئے گا. آپ کے اخبار میں چھپا تھا. یہ تو حال ہے سیاست کا آپ کے لیڈر کے بقول. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک سے کا خیر خواہ اور انصاف پسند ہے. اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے. ٹھیک، ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے ڈسکرمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نان مسلم ہیں، اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں. احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے. ٹھیک، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لا کا 74 کے لا کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم ناٹ مسلمس. نان مسلم ناٹ مسلمس. لیکن آپ جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تحریک انصاف جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا، اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں آپ الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے. میں نے کہا نہیں، آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے، رائٹ. دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں، آپ کی آواز ہم سنیں گے، دیکھیں گے کچھ ہے بھی تب تو ہم ووٹ دیں گے. ہم نے تو اب تو تجربہ کرنا ہے پولیٹیشین کو. پہلے ہمیں کیا پتہ، بھٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے ہمیں غیر مسلم بنا دیا ہیں. لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں وہ مینیفیسٹو تو ان کا بھی یہی ہے. کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ڈسکرمنیشن ہونی چاہیے؟ کسی پارٹی کا ہے؟ لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں. پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے. تھینک یو. اس نے کہا مجھ سے تو آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب نے بھی مجھ سے ووٹ مانگے تھے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دلائیں گے، فریڈم آف دا ریلیجن دیں گے، مذہبی آزادی. میں نے کہا جی آپ نہیں دے سکتے جب تک یہ پگڑی والا مولوی اسمبلی میں موجود ہے. مولانا کے بارے میں وہ وہاں بیٹھ کے ڈر رہا ہے. تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے قادیانیوں سے ووٹ کیوں مانگے ہیں؟ آپ نے بندے کیوں بھیجے ہیں وہاں پر جو ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، آئین جو انہیں حق دیتے وہ نہیں مانتے؟ آپ ان سے ووٹ لینے پہنچ گئے. وہ اسلام نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، شریعت نہیں مانتے، دین نہیں مانتے، مذہب نہیں مانتے، الگ بات ہے. لیکن جو کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، ہمارے مملکت خدا داد، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، اس کے آئین اور اس کے قوانین کو تسلیم نہیں کر رہے، اور آپ کی جماعت ان سے ووٹ مانگ رہی ہے. کیوں؟ قادیانیت سے آپ کا کیا رشتہ، کیا تعلق ہے؟ یہی شکوک و شبہات کی کیفیات آج تک آ رہی ہیں. پھر جب اس کو حکومت دلائی جاتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کر غیر آئینی طور پہ ملک میں حکمران بنتا ہے، ایک سلیکٹڈ اور ایک امپورٹڈ دماغ لے کر اور امپورٹڈ سپورٹ لے کر، یہودیت اور قادیانیت کے چربے کا تعاون لے کر جب یہ ملک میں آتا ہے، پھر قادیانی بھی اس سے مشیر خزانہ اپنا لگواتے ہیں. عوامی دباؤ پہ واپسی ہوتی ہے. ان کے ایم این اے اعلان کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. مسلم دباؤ کے بعد بیانات واپس لے لیے جاتے ہیں. یاریاں ان سے پھر بھی قائم ہیں، تعلقات ان سے پھر بھی قائم ہیں. یہ معاملہ چلتا رہا سو چلتا رہا. اس کی حکومت ختم ہوتی ہے.
हुकूमत ख़त्म होने के बाद यहूदियत के साबका दोनों साले जहाँ पे इसकी आज औलाद पल रही है और वो इसकी औलाद को पाल रहे हैं, वो इसके गम में शरीक होते हैं और कहते हैं दोबारा मेजॉरिटी पर आएगा। अब मुल्क में हालिया तौर पे आज ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अब मुल्क में जो इसने जलसे शुरू किए हैं, 20 मई 2022 का जलसा जो इसने मुल्तान में किया है और मुल्तान के जलसे में इसने मार्च का ऐलान किया है, वहां पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ ख़दशात ऐसे आए हैं जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। ये देखिए, रोज़नामा ख़बरें मुल्क का एक मोतबर अखबार है, वो बताते हैं कि इमरान खान ने मुल्तान आमद पे जिस घर में क़याम किया है वो शाह महमूद कुरैशी इसके साबका वज़ीर ख़ारजा का घर नहीं है, बल्कि मुख्तार शेख मुगीस ए शेख सिक्का बंद कादियानी का घर है। और ये वो कादियानी है जो खुद को इलेक्शन के मौके पे कभी मुसलमान और बाद में मिर्जाइयों की गोद में खुद को बिठा देता। उसका बेटा फजल मुख्तार शेख के घर में इमरान खान ने क़याम किया है, वहां बैठा है, मीटिंग की है, रहा है। मुल्तान में इसको किसी मुसलमान की जगह क्यों न मिली, मुल्तान में इसको कादियानियों के घर में क्यों भेजा गया और ये क्यों गया? मैं तहरीक इंसाफ के संजीदा तबके को कहता हूं, हमें इसकी वजाहत चाहिए। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत जो पूरी दुनिया इस्लाम में अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पे मुसलमानान आलम के दिल की धड़कन, मुसलमानान आलम की तर्जुमान जमात है, जिसको किसी सियासी स्कोरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी क़यादत भी आपसे इस तशवीश पर वजाहत तलब कर चुकी है। आप देख लीजिए, ये रोज़नामा इस्लाम है, ये आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत जिनका आलमी दफ्तर इसी शहर मुल्तान में है, जहाँ इमरान खान ने एक कादियानी के घर में क़याम किया है, वो इसकी वजाहत तलब करते हैं। भाई वजह क्या है, कादियानियों के घर क्यों गए, साजिश क्या है, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, मालूमात क्या है, वजूहात क्या है, इसकी रीज़न क्या है, रोशनी डाली जाए, बताया जाए। पहले भी हालत मशकूक, मिर्ज़ा मसरूर तक याराने, कादियानियों से दोस्तियां कोई ढकी छुपी नहीं है। अब कादियानियों के घर में जाके क़याम करना, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तानी गयूरो मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुल आलिया जो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह की दुआ का समरा, दुआ का फल है, और वो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के रूह रवां हैं। और ये वो जमात है जिसे अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह, ख्वाजा खाजगान हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह, शहीद इस्लाम, शहीद ख़त्म नबुव्वत, शेखुल हदीस, मुफ्ती बिन्नौरी टाउन मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह की दुआएं शामिल हाल हैं। और इस वक्त के तमाम शयूख, तमाम अकाबिर, तमाम उलमा, ज़ुअमाए कौम, उलमाए उम्मत इसके ऊपर एतमाद करते हैं। वो जमात इससे पूछ रही है, भाई मुझे बताएं क्या मामलात हैं, वहां क्यों गए? आज मेरी गुफ्तगू आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की क़यादत में जनाब हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुम से हुई है। उनकी इजाज़त से मैं ये गुफ्तगू आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। सुनिए वो इस पर किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत खैरियत है? अल्लाह को अब्दुल वाहिद कुरैशी अर्ज़ कर रहा हूँ। हजरत की बला खैरियत है। अल्लाह करीम का करम शेख, आपको अल्लाह पाक आपने बहुत मेहरबानी फरमाई, याद किया, बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। जज़ाकुमुल्लाह हज़रत, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अर्ज़ खिदमत थी शेख, अर्ज़ ये है कि ये जो बात चल रही है मियाँ अफजल और मुख्तार शेख के घर में जो इमरान खान रहा है मुल्तान के जलसे में, इसकी हकीकत क्या है हज़रत?
حضرت یہ جو ہے نا مختار شیخ، یہ لاہوری قادیانی کا، اچھا، اور اس کی ساری زندگی معمول یہ رہا کہ الیکشن کے موقع پر لکھ کر دے دیتا خطا کہ میں مرزائی نہیں ہوں، الیکشن کے بعد پھر قادیانیوں کے ساتھ ساری زندگی ڈاماڈول اس تنظیم نے اس طرح گزاری، فیصل نہیں دی. صحیح، یہ اس نے مختار نے، جی، یہ اس مختار کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے فضل جی. اچھا، اس نے کبھی بھی یہ جدی پشتی کا لاہوری مرزائی ہے، کبھی اس نے مرزائیت سے جو ہے وہ بیزاری کا اعلان نہیں کیا، اور یہ کبھی اس نے توبہ ووبہ، اس کا باپ تو اعلان ویلان کرتا رہتا تھا، اس نے یہ بھی کبھی نہیں کیا جی. صحیح صحیح صحیح، یہ بات طے ہے جی. نمبر 2، جی یہ خبر اخبار کے اندر آئی ہے، اور اخبار بھی خبریں میں آئی ہے، جی، اور خبریں جو ہے یہ تحریک انصاف کا آج کل ترجمان سمجھا جاتا ہے. ضیاء شاہد، اس میں یہ ہے کہ یہ اس نے اس کے پاس جو ہے وہ جلسے پر آنے سے پہلے طے تھا کہ محمود قریشی کا اس کا قیام ہوگا، لیکن یہ اس کے گھر بھی گیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں رہا ہے، اس کا جو لاہوری مرزائی کیا ہے. صحیح صحیح صحیح. جزاک اللہ. بس اتنی بس حضرت ایک چھوٹی سی عرض ہے، میرے ساتھ 2-4 دوست حضرات بیٹھے ہیں، کچھ اخباری بھی آپ کی بات کو سن رہے ہیں، ہم آپ کی بات آگے نقل فرمانا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ حضرت جو کچھ میں نے کہا ہے جی، وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر کہا ہے، اور میں اس پر قائم ہوں. صحیح حضرت، صحیح صحیح. جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے شیخ. جزاک اللہ. اللہ. آپ کے بھی حمد اللہ، ہم سب کے حمد. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آج کے اسلام میں، جی، آج کے اسلام جو ملتان کا ایڈیشن ہے، اس کے آخری صفحے پر وہ مولانا محمد اسماعیل کی طرف سے عمران خان سے وضاحت طلب کرنے کے لیے جتنی باتیں میں نے کہی ہے یہ ساری اس کے اندر آ گئی ہے. اگر وہ کہیں اسلام کا آخری پیج آپ کو مل جائے آج کا، جی ہاں، تو اس میں یہ خبر موجود ہے. جی بہتر، جی بہتر حضرت، میں ان حضرات سے عرض کیا دیتا ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ نے گفتگو سماعت فرما لی. پی ٹی آئی کے غیور مسلمانوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں کسی کو کافر بناتا پھروں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے میں کسی کو اسلام کی باؤنڈری سے نکالتا پھروں. میں نہیں نکال رہا، میں اسلام کی باؤنڈری سے باہر ہونے کے فتوے نہیں لگا رہا، میں شک و شبہ کی بات، میں شک و شبہات کی بات کر رہا ہوں جو آج سے نہیں 2 دہائی قبل اس پہ لگتے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی میں رہنے والوں، غیور مسلمانوں، میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، میں تمہیں دعوت دیتے ہوئے کہتا ہوں، درد دل سمجھیے. اے کاش میری گفتگو آپ کے دل تک اتر جائے. میں تمہارا سیاسی بنیاد پہ مقابلہ بازی اپنی جگہ رکھتے ہوئے آپ کو مذہبی آزادی، آپ کو مذہبی غیرت پر ایک سوال کر رہا ہوں. کیا آقا نامدار محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا کلمہ آپ نے نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کے آپ حبدار نہیں ہیں، رسول اللہ کی تاج ختم نبوت کے آپ دلدار نہیں ہیں. ہاں پی ٹی آئی کا سنجیدہ طبقہ غور کرے، مجھے بتائے آقا نامدار کے دشمن مرزائی قادیانی لاہوری گروپ کے گھر میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان کی وہاں پہ دعوت کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان کے وہاں پر میٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ قادیانیوں کے گھر میں میزبانی قادیانیوں کی، مہمانی عمران خان کی کیا مطلب ہے؟ پی ٹی آئی کے غیوروں، میں تمہاری غیرت پر دستک دیتا ہوں. پی ٹی آئی میں رہنے والوں یا رہنے والیوں، اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں یا اسلامی بھائیوں، میں تمہیں کہتا ہوں پوچھو اس سے، وضاحت لو. آج تک کسی سوال کا جواب نہیں دیا، مجھے آج اس سوال کا جواب پوری قوم کی نمائندگی پہ چاہیے. آج قوم اس سوال کا جواب مانگتی ہے. سیاسی معاملات بعد میں آئیں گے، حکومتی معاملات بعد میں آئیں گے، جماعتی باتیں بعد میں آئیں گی. آقا نامدار پہلے ہیں، رسول اللہ پہلے ہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں،
خطا کار ضرور ہیں, ذاتی زندگیوں میں غلط کار ضرور ہوں گے, لیکن آقا انعامدار سے ہم وفا میں غداری نہیں کر سکتے. میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ کے کہتا ہوں, اٹھیے سوشل میڈیا کے ذریعے, اٹھیے پرنٹ میڈیا کے ذریعے, اٹھیے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, اٹھیے اپنی آوازوں کو بلند کیجئے, اور اس ملک میں اس قوم کی آواز کو بلند کر کے عمران خان سے وضاحت لیجئے. مسئلہ کیا ہے جناب محترم, وجہ کیا ہے؟ ایک ایک مسئلے پر کبھی قادیانیوں سے تعلق, کبھی یہودیوں سے تعلق آپ کے معاملات نظر آ رہے ہیں. مسئلہ کلیئر کیجئے, پوزیشن کلیئر کیجئے, کیفیت واضح کیجئے اور اس کی وضاحت دیجئے. کہیں یہ نہ ہو قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے, پھر تم الیکشن میں آؤ, تمہارا استقبال ہاروں سے نہیں جوتوں کے ساتھ کیا جائے, منہ توڑ جواب دے کر تمہیں دھدکار کے راندہ درگاہ کر کے وہیں بٹھا دیا جائے جس گود سے تم نکلے ہو. یاد رکھو یہ قوم کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے. ہمیں جواب چاہیے. قوم پوچھتی ہے, پی ٹی آئی والو تم بھی اٹھو, مسلم لیگ والو, پیپلز پارٹی والو, جمعیت علماء اسلام کے غیوروں, میں تمام سیاسی, مذہبی, سماجی اداروں کو, سماجی قوموں کو, سماجی جماعتوں کو, سول سوسائٹی کو اور اس ملک میں رہنے والی ہر اسلامی ماں, بہن, بیٹی جو سیاست میں کردار ادا کر رہی ہے ان سے مخاطب ہوں, ہر بھائی سے مخاطب ہوں, ہر ساتھی اور ہر مسلمان سے مخاطب ہوں. اٹھیے اور اپنا کردار ادا کیجئے. کل قیامت میں ہم رسول اللہ کو منہ دکھا سکیں, یا رسول اللہ آپ کے دشمنوں کے گھر میں اگر کوئی پاکستانی سیاست کا لیڈر گیا تھا ہم اس کے ساتھ نہیں ٹھہرے تھے, ہم نے تسلی بخش وضاحت مانگی تھی, اس کے ساتھ ہمارا حشر نہ سمجھیے. ہمارا شمار اپنے وفاداروں میں کیجئے, ہمارا شمار اپنے غداروں میں نہ کیجئے. امید ہے میرے درد دل کو آپ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, آپ کو رمے صراط مستقیم پہ رکھے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.